ان خداؤں کی کہ جو بول نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، آپ کو نہ دنیا کے اندر کچھ دے سکتے نہ آپ کو آخرت میں دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان باطل معبودوں کی عبادت کرتی رہی، بہت عرصہ گزر گیا، ان کے سامنے پیشانیوں کو جھکاتی رہی اور عریضہ یہی پیش کرتی تھی، میرے خداؤ تم مجھے میرا یوسف عطا کر دو، تم مجھے میرا یوسف دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن غصے میں آئی اور جو گھر کے اندر بت رکھے تھے ان تمام بتوں کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل بیابانوں میں چلی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری ذاکر حمید پور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس آپ دیکھیے انشاءاللہ چمکتا دمکتا چہرہ، خود مزہ آ جائے گا۔ حضرت آگے اب انشاءاللہ اب آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی کے محلے میں جو لوگ گھروں میں سن رہے ہوں گے اب وہ خود بخود خود ہی آ جائیں گے، اب وہ آواز سنیں گے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت زلیخا نے بتوں کو ساتھ میں لیا اور لینے کے بعد میں جنگل کے اندر چلی گئی، ان کو جنگل میں گاڑ دیا، ان کے سامنے پیشانی کو جھکاتی رہی اور یہی کہتی رہی، اے معبودو تم مجھے میرے یوسف سے ملا دو، تم میرے یوسف سے ملا دو، مگر حضرت یوسف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت لمبا سا گزر گیا، بہت دن گزر گئے، روتے روتے آنکھوں میں کالے نشان پڑ گئے۔ ایک دن اتنا روئی بے ہوش ہو گئی۔ اللہ حضرت جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا تیری بندی ہے، اے مولا تیری بندی ہے، پروردگار تو اس بندی کو اپنے یوسف کو کیوں نہیں دے دیتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبرائیل سنو، تمہیں معلوم ہے یہ عبادت تو اس کی کر رہی ہے کہ جو خدا نہیں ہے وہ پوچھتی اسے ہے، جو معبود نہیں ہے، اور یہ میرے یوسف کو چاہتی ہے، میرے نبی کی طلبگار ہے، میرے نبی کو چاہنے والی ہے۔ اے یوسف کیسے ہو اے جبرائیل کیسے ہو سکتا ہے میں اس کو اپنا نبی دے دوں اور مجھے نہ مانے، میری بات کو نہ مانے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، مولا پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ نے حضرت زلیخا کے دل میں اپنی محبت کو ڈال دیا تھا۔ ایک دن آتی ہے غصے میں، اور آنے کے بعد میں غصے میں ان بتوں کو چکنا چور کر دیتی ہے، بتوں کو توڑ دیا کرتی ہے، عرض کرتی ہے، مولا اب تک تو میں ان باطل معبودوں کو پوچھتی رہی لیکن مجھے یوسف نہیں ملا۔ اے مولا میں تجھے ہی پکارتی ہوں، تیری ہی عبادت کرتی ہوں، اور تیری شان قل اللہ احد اللہ الصمد ہے مولا، میں کسی اور کو نہیں پکارتی، پروردگار تو مجھے میرا یوسف دے دے۔ اللہ کو پکارنا تھا۔ میرا خدا جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ حضرت یوسف سے کہہ دے جب آج مکان کی طرف سے گزرے تو زلیخا سے ملاقات کرتے چلے جائے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، آج بندہ ایسے کی بارگاہ میں جائے جو کچھ جانتا نہیں ہے، ایسے سے تعویذ لے جو کچھ پڑھنا نہیں جانتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے خدا کو تو یاد کر اللہ کے بندے، بعد میں تو تعویذ لینا۔ جب خدا کو یاد کر لے گا نا تو میرا ایمان کہتا ہے کہ خدا کو یاد کرنے کی برکتوں سے تیرا گھر بھی صحیح ہوگا، تیری اولاد بھی صحیح ہوگی، اور تیرا کاروبار بھی صحیح ہو جائے۔ جس کو یاد کرنا ہے اس کو بھلا بیٹھے، اور جس کے قریب نہیں جانا ہے آج سب سے زیادہ اسی کے پاس بیٹھا ہوا۔ پتہ چلا مجھے بھی، بہت سے لوگوں نے بتایا یہ غدپور جو ہے وہ بھکسا بیٹھتا ہے یہاں پہ، ہمارے ہوٹل والے اس کے پاس جاتے ہیں، کسی کو چینی پڑوا کے لا دیا، کوئی لونگ لا رہا ہے، کوئی کچھ اور لے کر کے آ رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، تمہاری یہ شان کہ تم اپنی شان کو کھو بیٹھے اور ایک کافر کے سامنے تم اس کے پڑے ہوئے کو، اس کے منتر کو پڑھ کر کے اپنے ہوٹلوں میں اس پانی کو چھڑکتے ہو، اپنے مکان کے کونوں میں اس پانی کو چھڑکتے ہو، اپنے دکان کے کونے میں اس پانی کو چھڑکتے ہو۔ وہ کافر
تم مسلمان، وہ اہل حنود اور ہم نبی کے ماننے والے، ہم خدا کے ماننے والے، بتاؤ طاقت ہمارے قرآن میں ہے یا اس کی پھونک میں ہے؟ نہیں یارو، اگر کام کو صحیح کرنا ہے، گھر بار کو صحیح کرنا ہے، آپ پیارے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، آپ پیارے خدا کو یاد کرنا پڑے گا۔ حضرات، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ